بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں ہوش میں آؤ، نوجوانوں بے نمازیوں، نماز کو سستی اور کاہلی کے ساتھ ادا کرنے والوں، من کی سننے والوں، نفسانی خواہشات کی پوجا کر کے نماز کو ضائع کرنے والوں، شیطان کے نقش قدم پر چل کر اتنی عظیم عبادت کو چھوڑنے والوں، سن لو ڈنکے کی چوٹ پہ، جتنے بھی دنیا میں حرام کام ہیں، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے حرام کام ہیں، جی ہاں اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے حرام کام لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ بدکاری ہو، چاہے وہ شراب نوشی ہو، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ رنڈی بازی ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ سور کھاتے ہوں، چاہے وہ کون سا بھی بڑا حرام کام ہو، اللہ کی قسم ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، تمام حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کام، سب سے بڑا ناجائز کام نمازوں کو ادا کرنا ہے، نماز کو چھوڑنا ہے، نمازوں کو اپنے اوقات پر نہ پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے قبل مہمان خصوصی عالم دین، داعی مبلغ اسلام، فضیلت الشیخ مولانا عبدالعلیم فانی حفظہ اللہ و تعالی سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ شہ نشیب و تشریف لائیں۔ اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں محترم محمد الیاس خان صاحب، امیر شہری جمعیت اہل حدیث نظام آباد۔ شیخ تشریف لائیں شہ نشیب پر۔ اسی طرح شہر کے ناظم، مسجد اعلیٰ کے صدر محترم محمد شکیل صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ شہ نشیب پر تشریف لائیں، اور حافظ عامر مرحبا، اسی طرح جو شہر کے علماء ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ شہ نشیب پر تشریف لائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ کیوں نہ ہم اس کی تعریف کریں، کیوں نہ ہم اس کی تسبیح کریں، کیوں نہ ہم اس کی بڑائی بیان کریں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اسی نے ہم و آپ کو
دین ہدایت سے نوازا ہے، دنیا کے اندر ہم و آپ کو پیدا کیا، وہی ہماری رزق، عزت، موت، حیات کا مالک ہیں، تمام کائنات ہر ذرہ اس کے تابع ہیں۔ بعدہ صلاۃ و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ ہفتہ واری اجتماع ہے، اور الحمدللہ ہر مسجد کے اندر جو ہے ہفتہ واری اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، اور ایک دائرہ ہے، ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے شہر کے اندر ہر اتوار کے دن بعد نماز مغرب تا عشاء دینی و اصلاحی تربیتی پروگرام رکھا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات اس میں شرکت کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر قرآن و حدیث لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اچھی بات ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس شخص سے بہتر کون ہوگا جو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور ساتھ ہی ساتھ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ خود عمل کرتا ہے، یعنی صرف دعوت دینا اور خود عمل نہ کرنا۔ یہ بات اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نصیحت کے ساتھ ساتھ، احسن بات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کہنے والا بھی اس پر عمل پیرا ہو۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو یہاں پر موجود ہے، جو حاضر ہے، جس نے میری باتوں کو سماعت کیا ہے، اسے چاہیے کہ غائب لوگوں تک، ان لوگوں تک میری بات پہنچا دیں جو میری بات کو سماعت نہیں کیے ہیں، یا وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، جنہوں نے میری بات سماعت کی ہے ان کا یہ ذمہ ہے کہ ان لوگوں تک بات پہنچائیں جہاں تک جو ہے آپ کی استطاعت ہو، آپ کی طاقت ہو، اور آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے اور اپنی تقریر کے ذریعے سے۔ تو میرے بھائیوں، ماشاءاللہ شہری جمعیت اہل حدیث نظام آباد جو ہے اسی مشن کو لے کر دعوت و تبلیغ اور اسی طریقے سے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کمر بستہ ہے، اور جیسا کہ آپ سبھی حضرات دیکھتے ہیں شہری جمعیت ماشاءاللہ بڑے ہی جو ہے جانفشانی کے ساتھ اپنے کام کو اور اپنی ذمہ داری کو کما حق ہو نبھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کے اندر استقامت پیدا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن و حدیث کی شمع کو جلاتے ہوئے اور اس سے خود روشنی حاصل کرتے ہوئے دوسروں تک اس روشنی کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں اس بزم کی ابتدا کے لیے حافظ عامر مرحبا حفظہ اللہ سے کہوں گا کہ تلاوت کلام اللہ سے اس اجلاس کا آغاز فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے شیخ محترم کا بیان ہم و آپ سماعت فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر
إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ شیخ محترم نے بڑے ہی مسحور کو نواز سے تلاوت کلام اللہ پڑھ رہے تھے. اس میں ایک آیت کریمہ ہے جو ہمارے آج کے موضوع سے اس کا تعلق ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جہنمی جب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے ان کے گناہوں کے سبب جنتی ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں ڈالے گئے، جہنم میں کیوں تم آ گئے، جنت میں آنا چاہیے تھا. تو ان کا جو سب سے پہلا جو جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اگر ہم دیکھیں رمضان کے مہینے کے اندر ہم و آپ کی عبادتوں کا شوق اور جذبہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور کوئی نماز اللہ ماشاءاللہ کہ کبھی کوئی نماز ہم سے قضا ہو جائے رمضان کے اندر، پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے 11 مہینے کا، تو پھر مصلی ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسا کہ کہاوت ہے نا. تو گویا کہنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو نماز ہے ہم و آپ کو 5 وقتہ پڑھنا ہے ہی ہے، اس میں کوئی رخصت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جو ہے جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اور نماز ایک ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم و آپ کو دی ہے، اس میں کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ روپیہ پیسہ نہ اور دیگر چیزیں ہم کو خرچ کرنی پڑتی ہیں. میرے بھائیوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت جو بدنی عبادت ہے نماز جو اللہ نے رکھا ہے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم. اور اگر ہم و آپ قرآن اور حدیث میں دیکھیں، قرآن اگر ہم پڑھیں 80 سے زائد مرتبہ یا 100 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز کا ذکر کیا ہے، نماز کا ذکر کیا ہے. اور ہم و آپ جو ہے اس عمل کے اندر اور اس نماز کے اہتمام میں حد درجہ ہم کوتاہی برتتے ہیں. تو خیر میں زیادہ کچھ نہ کہوں گا، میں شیخ محترم سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ کو میں مدعو کرتا ہوں کہ شیخ کو جو موضوع دیا گیا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت، یعنی اسلام کے اندر نماز کی کیا اہمیت ہے،
ہم و آپ شیخ سے اس موضوع پر جو ہے شیخ کا موضوع سنیں گے اور ہم شیخ کے بیان کو سماعت کریں گے۔ میں شیخ محترم کو جو ہے مائک دیتا ہوں کہ شیخ اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا قریب آ جائیں نا، ادھر کافی جگہ ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ لوگ پیچھے ہیں، ذرا سامنے آ گئے تو اچھا ہے۔ آپ بھی ادھر آ جائیں، اللہ برکت دے۔ حرکت ہی نہیں کر رہے ہیں، حرکت میں برکت ہے یار۔ بچوں تم لے کے ادھر آ جائیں، شاباش، کتنے پیارے بچے ہیں۔ آئیے بھی، اندر جگہ ہے ماشاءاللہ۔ ادھر بھی جگہ ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلی کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ہادینا مرشدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، ذمہ داران جماعت و جمعیت، علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، میری ماں و بہنوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو
اپنے گھر میں بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں بعد جماعت نماز مغرب ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور یہ توفیق بخشی کہ ہم نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات سنانے کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم تمام کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ میرے محترم دوستو، موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ ہمارا دماغ خوب کھا کے خوب سو کے آوارہ گردی کر کے موٹا ہو گیا ہے۔ جی ہاں، معاف کرنا، ہم مسلمانوں کا دماغ موٹا ہو چکا ہے، کھانے میں آگے ہیں، بہت کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، خوب سونے کے عادی ہو چکے ہیں، اور خوب گھومنے کے، کچھ کام نہیں، کوئی مطلب نہیں، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، اور جہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے مسجد میں سے ایک مسجد ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا روئے زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر سب سے بہترین ٹکڑا زمین کا اگر ہے تو اللہ کے مساجد، اللہ اکبر، سب سے بہترین ٹکڑا، بہترین جگہ روئے زمین کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے مساجد ہے، بیوت اللہ ہے۔ یہاں ہم آنے سے کتراتے ہیں، یہاں بیٹھنے سے ہم کتراتے ہیں، اور بازاروں میں، چائے کی دکانوں کے پاس، پان کے ڈبوں کے پاس، فلاں گندے مقامات پر گھنٹوں کھڑے ہوتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں کھڑے ہو کر گھنٹوں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی نے فرمایا روئے زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے سب سے گندی جگہ ہے، سب سے بری جگہ ہے بازار۔ جی ہاں، بازار سب سے بری جگہ ہے، یہ پیارے نبی نے نبوت کی زبان سے کہا ہے، اور آپ لوگ برے ہیں اس لیے بری جگہ جاتے ہیں۔ آپ لوگ اگر اچھے ہوتے تو اچھی جگہ کو پسند کرتے، اور اچھی جگہ بیٹھنے کو، اچھی جگہ قیام کرنے کو، رکوع کرنے کو، سجدہ کرنے کو پسند کرتے۔ جیسی سوچ ہے ویسا عمل ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن آج کے بعد سے ہم سب کو چاہیے بازار جائیں تو ایک مقصد ہے، وہ مقصد پورا ہوتے لوٹ جائیں، وہاں نہ ٹھہریں۔ اسی لیے پیارے نبی نے دعا سکھلائی ہے، بازار میں جانے کی دعا ہے، پتہ ہے نا؟ کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، مجھے پتہ ہے، ماشاءاللہ۔ بولیے بھائی کیا دعا ہے؟ وہیں کھڑے کے بولیے۔ ہاں کیا بولے؟ ہاں، چوتھا پانچواں چھٹا نہیں بھائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بازار جانے کی دعا ہے۔ جی ہاں، توحید کا اعلان کرنا ہے، اللہ کا اقرار کرنا ہے، معبودان باطل کا انکار کرنا ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، اور یہ دماغ میں بٹھانا ہے اللہ ہر چیز پر قادر۔ یہ دعا پڑھ کر بازار میں جانے کا ہے۔ بازار تو گھوم رہے ہیں، دعا یاد نہیں ہے، کیا پڑھنا یاد نہیں ہے، تو لہذا بازار روئے زمین کے اوپر سب سے گندی جگہ ہے، بری جگہ ہے۔ مساجد اچھی جگہ ہے، مساجد کو آباد کریں گے تو اللہ آپ کو آباد کرے گا، رب کعبہ کی قسم ہے۔ جی ہاں میرے محترم دوستو، تو لہذا موٹی موٹی باتیں دل کی تختی پر لکھ لیجئے، یہ عہد کر کے اٹھیے کہ آج کے بعد سے ہم اپنے اندر دینی انقلاب لائیں گے، دینی بیداری لائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی، ہم ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم باجماعت اللہ کے گھر میں پہلی صف میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نمازیں ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پڑھ لیجئے دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ یہ کون سی دعا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ وہ دعا ہے اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے نمازی بنانا، میری اولاد کو نمازی بنانا، میری پوری نسل کو، ذریت کو نمازی بنانا۔ کتنی اہمیت ہوئی نماز کی کہ ابراہیم خلیل اللہ نماز کی دعا اللہ سے کر رہا ہے، اللہ سے توفیق مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
میرے محترم دوستو، نوجوانوں، بھائیوں، نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ نماز چھوٹی کی عبادت ہے، نماز چھوٹی کی عبادت ہے، نماز اونچی عبادت ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے اونچی عبادت، سب سے بلند عبادت، سب سے اہم عبادت اگر کوئی ہے تو وہ 5 وقتہ نماز ادا کرنا ہے۔ جی ہاں میرے محترم دوستو، جی ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے کے بعد ہر مرد پر جو 10 سال کے اوپر ہے، کتنے سال؟ 10 برس، 10 سال کے اوپر ہے، اس پر نماز فرض ہے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے، ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ اور جب بالغ ہو چکا ہے، 15 سال کا ہو چکا ہے، وہ تو نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ نماز چھوڑنے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ نماز اور اسلام دونوں کیا ہے؟ لازم الملزوم ہے۔ نماز اور اسلام، اسلام اور نماز دونوں لازم الملزوم ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ توحید کا اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا، فوراً آپ کو نماز پڑھنا ہے، فوراً نمازوں کی پابندی کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نماز کا قائم کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو اوقات متعین کیے ہیں نمازوں کے، اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم بتائے ہیں نمازوں کے، ان اوقات میں، اس ٹائم میں اللہ کے لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نمازوں کو ادا کرنا، یہ ہے قائم کرنا۔ سمجھ میں آ رہی بات میرے دوستو؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے جو اوقات نمازوں کے، پنجگانہ نمازوں کے جو ٹائم بتائے ہیں اس میں ہی نماز پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے نماز پڑھنا نماز باطل ہے، نماز درست نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھنا نماز درست نہیں، نماز باطل ہے۔ جی ہاں، نہیں پڑھ سکتے آپ اس سے پہلے نماز، اگر پڑھ لیں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ وقت کا داخل ہونا ضروری ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے اگر نمازوں کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، ٹائم نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ ہے کہ کوئی عذر ہو، کوئی عذر ہو، شرعی عذر ہو، تاخیر سے پڑھ لیا تو آپ کے عذر کی بنا پر اللہ چاہے تو معاف کرے، ورنہ نماز وقت پر پڑھنا ہے، وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ نماز اونچی عبادت ہے، چھوٹی کی بات ہے، بڑی عبادت ہے۔ اگر نماز ہے تو میں اور آپ مسلمان ہیں، نماز اگر ہے تو میں اور آپ مسلمان ہیں، نماز نہیں تو ہم مسلمان نہیں۔ نماز ہے تو میں اور آپ مسلمان ہیں، نماز نہیں تو ہم منافق ہیں، منافق ہے۔ نماز ہے تو ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں تو ہم مشرک ہیں، جی ہاں مشرک ہیں۔ نماز ہے تو ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں تو ہم مجوسی ہیں، جی ہاں نماز ہے تو ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے۔ جی ہاں، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اللہ اکبر۔ نبی نے کیا فرمایا؟ لا حظ فی الاسلام، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر سن لیجئے، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس قدر میزائل ہے نبی کے زبان سے، نبوت کی زبان سے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کیسے میزائل ہے، کیسے بم ہے، غور کیجئے میرے دوست۔ اللہ اکبر۔ لا حظ فی الاسلام، اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اپنے آپ کو لاکھ مسلمان کہہ دے، اپنے آپ کو لاکھ اہل الحدیث کہہ دے، لیکن نہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے بے نمازی، نہ وہ اہل الحدیث ہو سکتا ہے۔ ہاں منافق ہو سکتا ہے، ہاں مشرک ہو سکتا ہے، ہاں مجوسی ہو سکتا ہے، ہاں یلیہ ملیہ پیٹر ہو سکتا ہے، لیکن وہ محمد عبداللہ نہیں ہو سکتا ہے، عبد العلی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں بہنوں، نماز بہت اہم عبادت ہے، نماز بہت اہم ہے اسلام میں۔ اسلام ہے نماز ہے، نماز ہے اسلام ہے، ورنہ آٹومیٹکلی باہر ہو جاتا ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہمارے درمیان کافر اور مشرک کے درمیان جو حد ہے
जो बाउंड्री है वो नमाज का पढ़ना है। अल्लाह अकबर, कितना अच्छा समझाया नबूवत की ज़बान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे और आपके दरमियान, हम मुसलमानों के दरमियान और काफिर और मुशरिक के दरमियान जो बाउंड्री अल्लाह ताला ने घेरी है, जो इस्लाम ने बाउंड्री लगाई है, वो नमाज का पढ़ना है और नमाज का ना पढ़ना है। अगर इस्लाम के दायरे में रहना चाहते हैं तो आपको हर हाल में नमाज पढ़ना है, हर हाल में नमाज पढ़ना है। जी हाँ, कोई उज़्र कबूल नहीं है, कोई उज़्र कबूल नहीं है मेरे दोस्तों, हर हाल में नमाज पढ़ना है। इतनी अहमियत है। और मेरे दोस्तों, नौजवानों, हमको पैदा ही किया इबादत के लिए, हमको पैदा ही अल्लाह ने किया है रुकू के लिए, क़ियाम के लिए, सजदा के लिए, तशहुद के लिए, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने के लिए, सुबहान रब्बियल आला कहने के लिए, समी अल्लाहु हमीदा कहने के लिए, अल्लाहु अकबर कहने के लिए ही पैदा किया है। जी हाँ, दिमागों से निकाल दीजिए कि हमको अल्लाह ने दुनिया में जानवरों की तरह खाने पीने के लिए पैदा किया है। नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बहुत अहम इबादत है नमाज, बहुत अहम आयत है कुरान मजीद की है, सूरह ज़ारियात की आयत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को, जिन्नों को इसलिए पैदा किया वो सिर्फ और सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत करें। हाँ, अकेले अल्लाह की बात करना है। किसकी बात करना? अकेले अल्लाह की। और इबादतों में रोजा इबादत है, इबादत है नहीं है? रोजा इबादत है नहीं है? अरे हाँ या ना? इबादत है। ज़कात अदा करना इबादत है नहीं है? हाँ। हज बैतुल्लाह अदा करना इबादत है नहीं है? हाँ। उमरा करना इबादत है नहीं है? हाँ। झूठ ना बोलना इबादत है नहीं है? अरे झूठ ना बोलना है यार, झूठ बोलना नहीं बोल रहा हूँ, झूठ ना बोलना इबादत है। झूठ बोलना इबादत नहीं है, गुनाह है। तो झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, अमानत में खयानत ना करना, वादा खिलाफी ना करना, ये सब इबादतें हैं, है नहीं है? लगाओ बुझाओ ना करना, यह इबादत है। गीबत ना करना, यह इबादत है। वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी करना, यह इबादत है नहीं? इन तमाम इबादतों में सबसे नंबर 1 इबादत कलिमे तौहीद के बाद नमाज का कायम करना है। अब जितनी चीजें मैंने गिनाया कलिमा तौहीद के बाद, जितनी चीजें मैंने गिनाया है, तमाम इबादतें हैं, तमाम नेक अमाल है, तमाम नेकी के काम है। लेकिन अगर नमाज है तो आपका हज कबूल है, अल्लाह की कसम। अगर नमाज है तो आपका ज़कात अदा करना कबूल है, अल्लाह की कसम। अगर नमाज है तो आपके रमजान के रोजे कबूल है, अल्लाह की कसम। अगर नमाज है तो ये सारी नेकियां कबूल है, वरना ना नमाज कबूल है, ना ज़कात कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है। 100 हज भी कर ले, अगर नमाज नहीं है, बेनमाजी है, या सिर्फ जुमा के 2 रकात पढ़ते हैं, तो आपकी कोई बात कबूल नहीं है। जी हाँ, उलमा बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए इनसे, कोई बात नहीं। ये प्यारे नबी ने फरमाया है, अगर नमाज दुरुस्त है तो सारी इबादत दुरुस्त है। वह फसदत साइरुल अमल, प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर नमाज गायब है, नमाजों में कोताही है, नमाजों में सुस्ती है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो सारी इबादतें बेकार है, बेसूद है, बेफायदा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही नहीं आ रही? अल्लाह अकबर। मरना है नहीं है? मौत आने वाली नहीं है, मरना है। मर गए तो सबसे पहले क्या सवाल होगा? मटन बिरयानी खा के आया नहीं खा के आया, ये पूछेगा? नहीं। अव्वल मा युहासिबु बिल अब्द यौमल क़ियामह अस्सलात। अल्लाह अकबर। नौजवानों, दोस्तों, भाइयों, माओ, बहनों, अव्वल मा युहासिबु बिल अब्द यौमल क़ियामह अस्सलात। मरने के बाद सबसे पहले रोज़े क़ियामत के दिन अगर सवाल होगा, क्या तू नमाज पढ़ता था, नमाज कायम करता था, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब पढ़ता था, नहीं पढ़ता था? अगर आप बेनमाजी हैं, या जुमा के 2 रकात के नमाजी हैं, या फिर सुस्ती और काहली से नमाज पढ़ने वाले हैं, या फिर जी में आए तो नमाज पढ़ने वाले, जी में आए तो नमाज छोड़ देने वाले हैं, तो कैसे कामयाबी मिलेगी? कैसे कामयाबी मिलेगी? कैसे जवाब देंगे? हाँ हाँ अल्लाह, मेरे तेरे आगे झुकता था, तेरे हाथ पे सजदा करता था, क़ियाम करता। क्या जवाब देंगे मेरे भाई? एहसास है नहीं है? ज़मीर जिंदा है या मुर्दा हो चुका? या जिंदा लाश है? बेनमाजी जिंदा लाश है, बेनमाजी मुर्दा ज़मीर है। वो इंसान नहीं हो सकता, वो जानवर हो सकता है। इंसान है, मुसलमान है, तो उन्हें अल्लाह का हुक्म मानना होगा। नमाज छोड़ने का तस्वुर ही नहीं है इस्लाम।
تصور ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حساب ہو رہا ہے. اول ما یحاسب علیہ یوم القیامہ الصلاۃ. اللہ اکبر. تو لہٰذا ہم تمام کو عہد کرنا ہوگا, ہم تمام کو ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم آج کے بعد سے ایک نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے, ایک نماز بھی ہم بغیر جماعت کے نہیں پڑھیں گے بلکہ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. یہ عہد کر کے اٹھنا ہوگا اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ورنہ نماز چھوڑ دیں, اسلام بھی چھوڑ دیں. کتنے نہیں ہیں اس دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے جو نماز نہیں پڑھتے, وہ اسلام سے باہر ہے. آپ کا بھی شبہ اس میں ہو جائے گا. کیا فرق پڑتا اللہ کو؟ اللہ کا کیا فرق پڑتا؟ کچھ نہیں فرق پڑتا. آپ کا فرق پڑتا, بے نمازی کا فرق پڑتا ہے. بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا گھاٹے میں ہے وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, میری ماں بہنوں, نماز اللہ اکبر. اگر باپ مرنے سے پہلے کوئی وصیت کرے, باپ اگر مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو بلا کر وصیت کرے, اس کا خیال رکھتے نہیں رکھتے, اس کا اہتمام کرتے نہیں کرتے. اللہ اکبر. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے پہلے, موت سے چند سیکنڈ پہلے, اللہ کے نبی اپنی وفات سے چند سیکنڈ پہلے, چند لمحات پہلے مجھے اور آپ کو کہا, اپنی امت سے کہا, الصلاۃ الصلاۃ. اللہ اکبر. 2 مرتبہ کہا, 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا, اے میرے امت کے لوگوں, اے مسلمانوں, نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا, نماز کو قائم کرنا, نماز کو قائم کرنا, نماز کبھی نہیں چھوڑنا. پیارے نبی نے اپنی آخری سانس میں ہم کو نماز کی تلقین کی, اور ہم اتنے ہی زیادہ بے پرواہ, لاپرواہ ہیں, نمازوں سے غافل ہیں, نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا منہ دکھائیں گے میدان حشر میں اللہ کے نبی کو, جس نبی نے موت سے پہلے, اپنی وفات سے پہلے نماز کی تلقین کی ہے. الصلاۃ الصلاۃ 2 مرتبہ کہا. کتنی اہمیت ہوگی کہ نبی نے 2 مرتبہ نماز کی تلقین کی. نوجوانوں ہوش میں آؤ, نوجوانوں بے نمازیوں, نماز کو سستی اور کاہلی کے ساتھ ادا کرنے والوں, من کی سننے والوں, نفسانی خواہشات کی پوجا کر کے نماز کو ضائع کرنے والوں, شیطان کے نقش قدم پر چل کر اتنی عظیم عبادت کو چھوڑنے والوں, سن لو ڈنکے کی چوٹ پہ, جتنے بھی دنیا میں حرام کام ہیں, دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے حرام کام ہیں, جی ہاں اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے حرام کام لوگ کرتے ہیں, چاہے وہ زنا ہو, چاہے وہ بدکاری ہو, چاہے وہ شراب نوشی ہو, چاہے وہ جوا ہو, چاہے وہ رنڈی بازی ہو, چاہے وہ سود ہو, چاہے وہ سور کھاتے ہوں, چاہے وہ کون سا بھی بڑا حرام کام ہو, اللہ کی قسم ہے, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, تمام حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کام, سب سے بڑا ناجائز کام نمازوں کو ادا کرنا ہے, نماز کو چھوڑنا ہے, نمازوں کو اپنے اوقات پر نہ پڑھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہوش کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں زنا نہیں کر رہا ہوں, وہ زناگار ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں شرابی نہیں ہوں, وہ شرابی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں سود نہیں کھاتا ہوں, وہ سود کھاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں حرام کام نہیں کرتا ہوں, وہ حرامی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ناجائز کام نہیں کرتا ہوں, وہ کر رہا ہے. لیکن سن لے بے نمازی, سن لے نماز فجر چھوڑنے والا, سن لے سستی اور کاہلی سے نماز ادا کرنے والا, وہ سب سے بڑا حرام خور ہے, سب سے بڑا حرامی ہے, سب سے بڑا حرام کام کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ہاں میرے محترم دوست, مجھے بتائیے, آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ یس نو کرتے ہیں؟ تمہیں اللہ کا حکم ہے, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ. پورا قرآن مجید بھرا ہوا ہے, نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو 100 مرتبہ ہم کو بولتا نماز پڑھنے کی, میں نہیں پڑھتا. جا, کیسا باغی ہے, دیکھیے آپ کس قدر بغاوت کر رہا ہے. اگر باپ کو حکم دے, 1 سے 2 مرتبہ آپ کا باپ حکم دے, اگر نہ مانے تو والد کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی, باپ کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. آپ اگر اپنی بیوی کو چند پیسے دے کر, مہر ادا کر کے اپنے نکاح میں لائے, اپنی زوجیت میں لائے, اگر آپ نے 1 سے 2 مرتبہ اپنی بیوی کو آرڈر دیا, حکم دیا کہ بیوی یہ کر لے, میری زوجہ یہ کر لے, میری بیوی یہ کر لے, اگر وہ آپ کی باتوں کو ٹال دے, نہ مانے, تو آپ تیش میں آتے نہیں آتے؟ ارے آتے نہیں آتے, صرف نہ تیش میں آتے, بعد
सरीउल गज़ब, जो तेज गुस्सेदार हैं, जल्द गुस्सा होते हैं, वो तलाक भी देते हैं। हाँ, मैंने इतनी मर्तबा कहा, तूने नहीं मानी, जा तेरे अपनी माँ के पास चले जा, तू ये तलाक है। हाँ, ऐसे वाक़यात हुए हैं हमारे साथ पे, केसेस आए हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। जी हाँ, अल-खुबर में एक साहब, पढ़े लिखे साहब, अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं, वो सुबह में ऑफिस गए, जाने से पहले हम्माम में नहाया, गुस्ल किया, लुंगी वहां छोड़ा हम्माम में, बीवी से कहा कि इस लुंगी को धोकर सुखाकर रखना। ये सच्चा वाकया है, मेरा शागिर्द है, उसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मामूली सी बात, गुस्ल किया, लुंगी हम्माम में छोड़ा, कहा अपनी बीवी से कि भाई इसको क्या करो, धोकर जो है ना सुखड़े डाल दो। और बीवी बेचारी भूल गई या बच्चों में लगी, घर में काम, दूसरे कामों में लगी, भूल गई। सामने आया तो लुंगी मांगा तो कहा कि मैं नहीं धोई, अभी मैं धो के लाती हूं। बस इतनी बात पर उसने तलाक दे दिया। अल्लाह की कसम, उसने तलाक दे दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, जी हाँ, मैंने सच कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, उसने तलाक दे दिया। जब मुझे पता चला, मेरे सामने बात आई, मैंने बहुत लान तान किया उस शख्स को, अरे कब तक तू इंसान है कि जानवर है, इतनी मामूली सी बात पर तलाक दे देता। उसके बाद परेशान, हाँ, 5 साल जो है ना मियाँ बीवी के ताल्लुकात खत्म थे। फिर मेरे सामने बात आई तो मैंने कहा कि नहीं, एक तलाक हुई है, अभी भी आप क्या कर सकते हैं, निकाह करके उसको अपनी ज़ौजियत में रख सकते हैं। मैंने निकाह पढ़ाया, जी हाँ, मैंने उसकी तजदीद निकाह करवाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने बीवी बच्चों के साथ अल-खुबर में रहते हैं। समझा मेरे दोस्तों? आई समझ में नहीं आई? बैठी खोपड़ी में बात नहीं बैठी, बीवी ने आपकी बात नहीं मानी तो तलाक, वाह 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 वाह, और बेटे ने आपकी बात नहीं मानी तो आख, जा, विरासत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। और अल्लाह खालिक मालिक राज़िक हमें बोलने की ताकत दे, हमें सुनने की ताकत दे, हमें देखने की ताकत दे, हमें पकड़ने की ताकत दे, हमें चलने की ताकत दे, हम सांस लें तो अल्लाह की तरफ से। अल्लाहु अकबर, उसका हुक्म 100 मरतबा है, हम टाल दें, सुनी अनसुनी कर दें, फिर भी मुसलमान बाकी। वाह रे वाह, वाह रे वाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी गंदी सोच है हमारी। हाँ, बीवी को 1-2 मरतबा बात करें तो हम, अगर बीवी ना माने तो हम गुस्सा हो जाते हैं, और अल्लाह 100 से ज्यादा मरतबा नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, नहीं, कुछ भी नहीं। फिर अपने आप को मुसलमान, अहलुल हदीस, ऐसे अहले हदीस, अहलुल हदीस, हदीस वाले, अल्लाह वाले, अल्लाह नहीं। मेरे दोस्त मेरे भाई, अहले हदीस तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत ऊंचा मर्तबा है। सुन लीजिए, रोए जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, अगर कोई हक वाली जमात है, हक पर कायम है, अबू बकर की तरह, उमर की तरह, उस्मान की तरह, अली की तरह, अशरा मुबश्शर सहाबा की तरह, बदरी सहाबा की तरह, बैरत रिज़वान में शरीक हुए सहाबा की तरह, और तमाम सहाबा जो मनहज सल्फ पर थे, अगर मेरे दोस्तों रोए जमीन के ऊपर आज कोई हक पर सहाबा की जमात के मुताबिक, सहाबा के तरीके के मुताबिक अगर कोई जमात है, अल्लाह की कसम वो अहले हदीस, अल्लाह की कसम वो अहले हदीस, अल्लाह की कसम वो अहले हदीस। हाँ मेरे मोहतरम दोस्तों मेरे भाई, क्या समझ रहे हैं आप अहले हदीस को? अहले हदीस को क्या समझ रहे हैं? जिंदा वली है अहले हदीस, अहले हदीस जिंदा वली है। हाँ, लोग समझते हैं अहले हदीसों के पास वलिया नहीं है। हाँ, हमारे पास लंगे पुंगे वलिया नहीं है, हमारे पास बरहना जो घूमते हैं ना लंगे पुंगे, वो वलिया नहीं है। हमारे पास कुरान की रोशनी में वो औलिया हैं, वो अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उसके बाद क्या कहा अल्लाह ने? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह का वली कौन है? अल्लाह का दोस्त कौन है? जो ईमान लाया और हराम से बचा, जो ईमान लाया तो वक्त नमाज़ की पाबंदी किया, जो ईमान लाया नमाज फजर अदा करता है, ईमान लाया नमाज ज़ोहर अदा करता है, ईमान लाया नमाज असर अदा करता है, नमाज लाया मगरिब और इशा पढ़ता है, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इतना बड़ा मुकाम बेनमाजी ने अपने खाते में लिख लिया। अरे वाह, इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा मुकाम नमाज फजर छोड़ने वाला अपने खाते में लिख ले। वाह रे वाह, वाह रे वाह, इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। किस कदर कम अकल हैं आप लोग, बेनमाजी, नमाज छोड़ने वाले, नमाज फजर छोड़ने वाले। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं, याद रखो, नमाज बहुत ऊंची इबादत है, नमाज बहुत आला इबादत है। अल्लाह का हुक्म मानना फर्ज है, अल्लाह का हुक्म मानना
کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اللہ کا حکم ماننا ہی ہے۔ مانتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کیسے مسلمان ہو سکتے؟ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ جی ہاں، یہ دعا بارہا کرنا چاہیے، بارہا پڑھنا چاہیے، سجدے میں، تشہد میں، رات کے اندھیرے میں، سفر میں، حضر میں، بار بار دعا کرنا چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتوں بھی۔ میں بھی انشاءاللہ کرتا ہوں، میں بھی وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ایک نماز نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، تجدید ایمان اچھی چیز ہے۔ الذین آمنوا وآمنوا، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا باللہ ورسولہ، قرآن کہتا ہے تجدید ایمان اچھی چیز ہے، توبہ استغفار اچھی چیز ہے۔ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اگر بے نمازی نمازوں کو سستی سے، کاہلی سے پڑھنے والا آج بھی وعدہ کر لے، آج ہی سے نماز شروع کر دے، اللہ کی قسم وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ جی ہاں، اور اگر اتنا سننے کے بعد، قرآن کی بات سننے کے بعد، حدیث کی بات سننے کے بعد، اللہ اس رسول کی بات سننے کے باوجود بھی اگر آج بھی وہ توبہ نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، وہ شیطان ہے، شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا چیلا ہے۔ ہاں، نماز بھائی معمولی نہیں ہے، اتنا ہلکا مت لو نماز کو۔ اب ہم نے کون سی نماز پڑھی؟ مغرب پڑھی۔ اگر کوئی آئے غیر مسلم کافر اور کہے کہ مجھے اسلام پسند ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے، تو ہم نے اس کو کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ کا اقرار کیا، اللہ کے توحید کا اقرار کیا۔ اب اس کو کہیں گے نماز مغرب کا وقت باقی ہے۔ کیا کہیں گے؟ نماز مغرب کا وقت باقی ہے، نماز پڑھ لے، پہلے نماز مغرب ادا کر۔ ہاں، اب یہ نہیں کہہ سکتا میں ابھی ایمان لایا ہوں، ہاں میں بعد میں نماز پڑھوں گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کو کہا جائے گا اسلام لایا ہے، سب سے پہلے نماز کا وقت باقی ہے، نماز مغرب، تجھے نماز پڑھنا ہے۔ آئی سمجھ میں بڑے دوست؟ اور ہم پرانے مسلمان، خاندانی مسلمان، پرانے اہل حدیث، خاندانی اہل حدیث، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ راجعون۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، نماز کو ہلکا مت سمجھو، نماز بہت اونچی بات ہے، اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا کیوں؟ ارے کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب سوال یہ ہے کب تک عبادت کریں، کب تک نماز پڑھیں، کب تلک عبادت کریں، کب تلک نمازیں پڑھیں؟ اس کا جواب بھی قرآن نے دیا نہیں دیا؟ کون سی آیت ہے بولیے؟ 100 روپے انعام دیتا ہوں، چلیے۔ اللہ نے کہا ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1 سال عبادت کرنا، 1 سال نماز پڑھنا، 5 سال عبادت کرنا، 5 سال نمازیں پڑھنا، یا 20 سال، 10 سال، یا شادی سے پہلے نماز پڑھنا، شادی کے بعد نہیں پڑھنا، یا شادی کے بعد نماز پڑھنا، شادی سے پہلے نماز نہیں پڑھنا، کتنا؟ ہاں، اب آیت بولیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْبُدْ، امر کا آدم اللہ کی طرف سے، اے مومن، اے مسلمان، اے اہل حدیث، اے میرے بندے، وَاعْبُدْ، اللہ کی بندگی بجالا، اللہ کی عبادت کر۔ کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک، مر جانے تک۔ ہاں، پیدا ہی کیا عبادت کے لیے، موت تک ہمیں عبادت کرنا ہے، لیکن ہم کہاں کر رہے ہیں بھائی؟ نہ اللہ کی عبادت پورے ڈھنگ سے کر رہے ہیں، نہ جو ہے نا نمازیں قائم کر رہے ہیں، پھر بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ، ایسے ڈھکوسلے دعوے اللہ کے پاس نہیں چلتے۔ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا قانون ہے۔ جی ہاں، جو رسول، جو قانون، جو دستور اللہ نے دیا ہے، اسی قانون کے مطابق بھی زندگی گزارنی ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہم، میں اپنی مرضی سے نماز پڑھوں، آپ اپنی مرضی سے نماز پڑھے، یہ اپنی مرضی سے نماز پڑھے، یہ نہیں نہیں نہیں۔ ہاں، دوسرا ہاتھ نہیں باندھتا تو وہ ہاتھ نہیں باندھتا سینے پہ، اس کی نماز نہیں ہوتی، چلو اچھی بات ہے بھائی۔ رفع الیدین نہیں کرتا، ہم اہل حدیث رفع الیدین کرتے، اس کی نماز درست ہے، چلو بھائی اچھی بات ہے۔ ہم آمین زور سے بولتے، وہ نہیں بولتا، کیا اس کی نماز درست ہے؟ وہ ٹکنے سے ٹکنا نہیں لگاتا، ہم لگاتے ہیں، جو نہیں لگاتا اس کی نماز درست ہے۔ یہ سوالات ہمارے سے کرتے، رفع الیدین لے کر نماز ہوتی، سینے پہ ہاتھ لگا نماز ہوتی،
یہ سب مسائل ہیں. یہ کیوں نہیں پوچھتا میں نماز فجر میں ڈنڈی مارتا ہوں میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں, میں 5 وقت نماز قائم نہیں کرتا ہوں میں مسلمان ہوں کہ نہیں, میں صرف جمعہ والا 2 رکعت ہی مسلمان ہوں میں کیا میری قبول ہے نہیں ہے, یہ سوال نہیں کرتا تھا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. افسوس کی بات ہے, شرم کی بات ہے. غیر اگر فجر نہ کرے تو وہ برا, ہم نماز کے چھوڑ دیں وہ برے نہیں. ارے واہ کیا بات ہے یار. ہاں اگر وہ آمین زور سے نہ بولے تو غلط برا سنت کے خلاف, اور ہم نماز ہی نہ پڑھے پھر بھی ہم اہل حدیث. واہ 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 واہ. اپنا جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں, اپنے آپ میں تبدیل لائیں, اپنے اندر دینی بیداری دینی انقلاب لائیں, توبہ کریں, جھک جائیں اللہ کے سامنے, جھک جائیں اللہ کے سامنے, وعدہ کریں, پکا وعدہ کریں. ہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کہا ہے, نبی سے کہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب پکا ارادہ کر لے اللہ پر بھروسہ کر لے تو آگے بڑھ. جی ہاں تو ہم کو بھی چاہیے یہ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا فضل ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں بے نمازی ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا چلو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اب تم جہنم میں چلے گئے اب تمہارے لیے کوئی جو ہے نا راہ نہیں ہے. نہیں, اللہ کا فضل ہے, اللہ رحمان رحیم ہے. اگر اب بھی سچی توبہ کر لیں, اب بھی اللہ سے معافی مانگ لیں, عہد کر لیں, مرتے دم تک ایک نماز نہیں چھوڑیں گے, آپ اللہ کے ولی ہیں, دوست ہیں, اور آپ جنت ہی ہیں انشاءاللہ. جنت چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. کس کو چاہیے جنت؟ میرے کو چاہیے. ماشاءاللہ کیا ہاتھیں اٹھ رہی دیکھیے. ہائے ہائے, اللہ تعالی ہمیں جنتی بنائے, اللہ تعالی ہم جنت عطا فرمائے. تو ہاتھ اٹھانے سے جنت مل جاتی؟ نہیں ملتی, محنت کرنی پڑتی ہے. فجر کو جھاگنا پڑتا ہے, ہاں کاروبار کو بند کرنا پڑتا ہے نمازوں کے وقت میں, بزنس کو چھوڑنا پڑتا ہے, دنیا کو تھوڑا سا کم کرنا پڑتا ہے آخرت کے لیے, جنت کے حصول کے لیے. جی ہاں میرے محترم دوستو, اگر جنت چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا ہے. اب میرا ایک سوال ہے, جیسا کہ شیخ نے بھی کہا اور ہمارے قاری صاحب نے بھی پڑھا, سورہ مدثر کی آیتیں کیا پیاری آیت ہے دیکھیے. ہاں جنت چاہیے تو نماز پڑھنا ہوگا, جنت چاہیے تو نماز قائم کرنا ہوگا, جنت چاہیے تو سنت کے مطابق اللہ نے جو اوقات متعین کیے ہیں اس میں نماز پڑھنا ہوگا, ورنہ بے نمازی جنت میں نہیں جا سکتا. بے نمازی جنت میں نہیں جا سکتا. 2 رکعت کا نمازی جمعے والا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. نماز فجر چھوڑنے والا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جی ہاں نہیں سکتا. دلیل کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. آج جہنم میں ڈال دیے گئے, کیا وجہ ہے؟ نماز نہیں تھی, نماز نہیں تھی ہمارے دامن میں, لہذا جہنم. انا للہ راجعون. جہنم اللہ کا عذاب, اللہ کا نار, اللہ کی آگ, جس سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے, اللہم اجرنی من النار کہتے تھے, ایسے آگ میں ڈال دیا جائے گا, ایسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. انا للہ و انا راجعون. کون برداشت کرتے بھائی؟ تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی, تھوڑی سی سردی برداشت نہیں ہوتی, تھوڑی سی ٹھنڈک برداشت نہیں ہوتی, تو ہم کیسے اللہ کے عذاب کو برداشت کریں گے؟ کیسے ہم جو ہے نا جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے؟ غور کرو, سوچو, اپنے اندر دینی بیداری دینی انقلاب لاؤ. جو نبی روزانہ آگ سے پناہ مانگ رہا ہے, اور جو نبی ہمیں حکم دیا نماز میں خبر کے عذاب سے پناہ مانگو, جہنم سے پناہ مانگو, ہے نہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم, ہے نہیں ہے؟ پھر اللہ اکبر. میرے محترم دوستو, میرے بھائیوں, کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کس قدر نفسانی خواہشات پر عمل کرو گے؟ کچھ سکون ملا نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے؟ کچھ راحت ملی؟ شیطان کو اپنا دوست بنانے سے کچھ ملا؟ نہیں, وہی کہ وہی ہے, اور ذلیل ہو رہے, اور رسوا ہو رہے ہیں. اگر سکون چاہیے, اللہ کی قسم پیارے نبی نے فرمایا میرا سکون میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اللہ اکبر. میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے. سکون کس میں ہے؟ نماز میں ہے, اللہ کا ذکر میں ہے. لہذا قرآن میں حکم آیا, قرآن میں آرڈر آیا, نبی کو کہا اقیم الصلاۃ لذکری. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. کیا کہا؟ میری یاد میں, میرے ذکر میں, اللہ کے سامنے رکوع کر, سجدہ کر, قیام کر, نماز قائم کر. اقیم الصلاۃ لذکری. یہ نبی کا حکم ہوا, نبی کو آرڈر ہوا. ہم تو اس کے امتی ہیں, گنہگار ہیں, ہمیں تو زیادہ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, اہمیت دینی چاہیے. اور ایک مقام پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہمارے نبی کو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.
لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ اللہ اکبر، کیا حکم ہے بھائی اللہ کے نبی کو، کس قدم کا آرڈر ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو کیا کرو؟ نماز کا حکم دو۔ اپنے گھر والوں کو، خود بھی نماز پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھا، دو مرتبہ پڑھا، ایک مرتبہ پڑھا، دو مرتبہ نہیں، نماز پڑھتے رہنا ہے، نماز کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا، ہم تو سے رزق نہیں مانتے ہیں، رزاق ہم ہے، ہم روزی دیں گے۔ اس آیت سے مفسرین نے کہا ہے، اس آیت سے مفسرین نے کہا ہے جو پنج وقتہ نمازی ہے غیب سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ جو روزگار کے لیے پریشان ہے نا، نوکریوں کے لیے، بزنس کے لیے برکت نہیں ہے، فلاں فلاں شکایتیں کرتے ہیں نا، باقاعدہ حق پرست علماء نے کہا ہے اللہ اس میں کہتا ہے کہ تو نماز پڑھ، نماز کی تلقین کر، کیوں روز نہیں دیتا؟ ہم تو ہنا روز دیتے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہم آمین۔ جی ہاں میرے دوستو، ایک جگہ کہا اللہ کے ذکر کے لیے تو نماز پڑھ، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ اور اپنی بیوی بچوں کو بھی آرڈر دے، حکم دے، اور اس پر قائم رہے، ڈٹ جا اس پر، نماز پڑھ، نماز پر ڈٹ جانا ہے۔ اور حضرت اسماعیل، اللہ اکبر، خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کو کہا، قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اللہ اکبر، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسماعیل بھی نماز پڑھتا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے نا نماز کی تلقین کرتا تھا۔ اسماعیل بھی نمازی تھا، اس کے گھر والے بھی نمازی تھے۔ اے بھائی قرآن پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، تبلیغی نصاب نہیں، فضائل اعمال نہیں، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل نماز پڑھے، ابراہیم نماز پڑھے، سارے انبیاء نماز پڑھے، محمد عربی نماز کی پابندی کرے، اور ہم انبیاء کے وارث، ہم انبیاء کے جاننے والے، انبیاء کے ایمان لانے والے، نبی کے امتی، ہم نماز کو گول کریں؟ میرے بات سمجھ میں نہیں آتی میرے بھائی، سمجھ میں نہیں آتی۔ نماز چھوڑنے کی بھی چیز ہے، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے جو نماز ضائع کر دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ما سلککم فی سقر، جنت چاہیے تو نمازی بننا ہوگا، اگر جہنم میں جانا ہے تو نماز چھوڑ دے، شیطان بن جا، نفسانی خواہشات کو اپنا جو ہے نا خدا بنا لے۔ من اتخذ الہ ہوا، قرآن کہتا ہے، سورہ مریم کی آیت ہے، جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنایا، خدا بنایا، وہ بے نمازی ہے، وہ نماز چھوڑنے والا ہے۔ اور جس نے اللہ کو اپنا رب سمجھا وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ نماز چھوڑنے کی چیز ہی نہیں ہے میرے بھائی، نماز چھوڑنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ کھانا پینا چھوڑتے کوئی؟ چھوڑتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے جس نے آج 3 ٹائم نہیں کھایا، 2 ٹائم نہیں کھایا، بتائیے آپ، دیکھو کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ ہاں، کھانا پینا نہیں چھوڑتے، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حالانکہ کھانے پینے کا قرآن میں نہ حدیث میں 3 ٹائم کھانے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے دلیل پیش کرے 1 لاکھ روپیہ اس کو ابھی بیٹھے بیٹھے دے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، 3 ٹائم کھانے کا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ سیرت رسول سے ثابت ہے، نہ ناشتہ ہے، نہ دوپہر کھانا ہے، نہ شام کا کھانا ہے۔ ہاں، مذاق کی بات نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے۔ یا ہم نے کھانے کو جو ہے نا زندگی سمجھا ہے، کھانے کو زندگی سمجھا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتے ہیں، کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا کھاتے ہیں، صبح میں ناشتہ، دوپہر میں اتنا ڈٹ کر، شام میں بھی اتنا ڈٹ کر۔ اب جب پیٹ پھول جاتا ہے، جب ملاقات کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو گردن نہیں ملتی، پیٹ ملتا ہے۔ ہاں بھائی، خلیہ بگڑ لیا ہے، جسامت بگڑ گئی ہے، انسانیت ختم ہو گئی ہے، کھا کے۔ اللہ کی قسم نبی ایسا نہیں کھاتے تھے، اللہ کی قسم صحابہ کرام ایسا نہیں کھاتے تھے، اور اللہ کے نبی نے امت کو سکھایا کیسے کھانا ہے۔ کہا بھوک لگے تو کھانا ہے، بھوک محسوس ہوا تو کھانا ہے، اور بھوک باقی ہے تو ہاتھ روک دینے کا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، 3 روٹیاں کھانے کا دل بولتا ہے آپ کو، 3 روٹیاں کھانے کا دل بولتا ہے، دل چاہتا ہے 3 روٹیاں کھائیں، 3 پراٹھے کھائے۔ اب نبی نے کیا فرمایا؟ بھوک نہیں ہے تو نہیں کھانا، بھوک لگی تو کھانا۔ کتنا کھانا؟ 3 روٹی کھا سکتا ہے تو 2 روٹی کھا کر ہاتھ روک دینے کا، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا 2-4 لقمے انسان کو، حضرت انسان کو کھڑا کرنے کے لیے، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہنے کے لیے 2-4 لقمے کافی ہے۔ اور یہاں دوزخ کا پیٹ، دوزخ کا گڑھا بنا لیا ہے، کھا رہا، صبح میں کھا رہا، شام میں کھا رہا۔ ارے چائے پیا کیا؟ ارے ناشتہ کر لیا کیا؟ کھا رہا آپ؟
ارے ایسا پوچھتے ہیں جیسا کہ اگر وہ ناشتہ نہیں کرا تو گھر لے جا کے پراٹھے کھلائے گا، پائے کھلائے گا، ہاں جلیبی کھلائے گا۔ انا للہ راجعون۔ ارے اللہ کے بندے کبھی پوچھا السلام علیکم نماز فجر پڑھ لیا؟ پوچھا؟ ہنسنے کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ ارے نماز ظہر پڑھ لیا؟ نماز عصر پڑھا؟ ہاں پڑھا، اللہ تیرا شکر ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا۔ ارے نہیں فجر میں نہیں اٹھ سکا۔ ارے کیسا مسلمان رہے تو، نماز فجر چھوڑ دیا تو؟ انا للہ راجعون۔ جا فوراً جا کے وضو کر، نماز پڑھ، اللہ سے معافی مانگ۔ ایسا بولنا چاہیے، یہ حقیقی دوست ہے، یہ اصل دوست ہے یہ۔ ہاں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا العدو قرآن کہتا ہے، الا المتقین قرآن کہتا ہے۔ جی ہاں اصلی دوست کون ہے؟ متقی اصلی دوست ہے۔ یہ کھانے پینے والے، اجلا دے کر اچھلنے والے، پیلا دے کر پسلنے والے یہ اصلی دوست نہیں ہے۔ یہ جب تک آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہ آپ کا دوست ہے، جیسے پیسہ ختم ہو گیا دم دبا کر بھاگ جانے والے ہیں۔ الا المتقین، کہا کہ جو متقی ہے ہر حال میں آپ کو جو نا ساتھ دیتے ہیں۔ متقی لوگوں کو دوست بنانا ہے، نمازیوں کو دوست بنانا ہے، بے نمازیوں کو دوست نہیں بنانا۔ ارے بے نمازی کو دوست بنانا تو چھوڑیے، بے نمازی سے تعلق نہیں رکھنا ہے، بے نمازی سے تعلق ہی نہیں رکھنا ہے، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی اگر مرغی بکرا ذبح کرے تو وہ حرام ہے۔ جی ہاں کیا سمجھ رہے آپ؟ اگر بیوی بے نمازی ہے، شوہر نماز پڑھتا ہے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو تلقین کرے، میری زوجہ، میری محبوبہ، میری پیاری نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے۔ وہ توبہ کر کے نمازی بنتی ہے تو ازدواجی زندگی میاں بیوی بن کر رہیں گے۔ اور اگر بارہا تلقین کرنے کے، بارہا بولنے کے، بارہا اس کو سمجھانے کے اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی توبہ کر کے تو آٹومیٹکلی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ آئی نہیں آئی؟ اور یہی حال ہے اگر شوہر بے نمازی ہے، بیوی نماز پڑھتی ہے، بارہا سمجھانے کے بعد شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے نا بھائی، عبادت نماز چھوٹی کی بات ہے، بلندی بات ہے۔ اللہ رحم فرمائے، دبئی میں ایک خاتون ایمان لے آئی، یہ حقیقی بات کہہ رہا ہوں، ہم پھینکنے والوں میں نہیں ہیں، آپ لپٹنا بھی نہیں، ہم پھینکے تو ہم پھینکنے والوں میں نہیں ہیں، آپ لپٹنے والے میں نہیں ہیں۔ دبئی میں ایک خاتون ایمان لے آئی، اسلام لے آئی، اس کی خواہش تھی کوئی اچھا مرد ملے، کوئی اچھا شوہر ملے، پڑھا لکھا ملے، جو مجھے اسلام کے تعلق سے مدد کرے، تعاون کرے، میں اس کے ساتھ چل کر جو اس بات پر قائم رہوں۔ تو ایک پاکستانی نے اسے نکاح کر لیا، شادی کر لیا، 6 مہینے میں جو ہے نا خلا لے لی۔ کتنے مہینے میں؟ only 6 month میں خلا لے لی۔ پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ نکاح کے چند دن تک نماز پڑھتا رہا، اس کے بعد نماز ہی چھوڑ دیا، نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعہ کو ایک مرتبہ جاتا ہے۔ میں سمجھائی، بولی، پھر کسی عالم سے بھی جو ہے نا بولنے کروائی، اس کے باوجود بھی نہیں ہوا، تو میں نے آخر کہا کہ بے نمازی کے ساتھ ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا ہے، میں نے طلاق لے لی، اللہ اکبر، میں نے خلا لے لی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہاں انا للہ راجعون۔ نہ بیوی غیرت مند ہے، نہ شوہر غیرت مند ہے، بیوی بھی بے شرم بے حیا ہے، بے غیرت ہے، اور شوہر بھی بے غیرت ہے۔ نماز بیوی چھوڑتی ہے، نہ شوہر بولتا ہے، نہ شوہر نماز نہ پڑھتا، بیوی نہیں بولتی۔ انا للہ راجعون۔ اور پیارے نبی نے ان میاں بیوی کی تعریف کی ہے جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور تہجد میں شوہر بیوی کو جگاتا ہے اور بیوی نہیں اٹھتی ہے تو حدیث میں آیا پانی لے کر پانی کے چھڑکاؤ کرتا ہے بیوی کے چہرے پر۔ اللہ اکبر، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ بیوی نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اگر وہ شوہر نہیں اٹھتا تو پانی کے چھینٹے مار کر جگاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا جوڑا ہوگا، کتنا پیارا جو نا میاں بیوی کا رشتہ ہوگا میرے دوستو، جو نماز پڑھتے ہیں تہجد نہیں پڑھتے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان، اپنے آپ کو اہل حدیث، نماز چھوڑنے کی چیز ہے یار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز چھوڑنے کی چیزیں نہیں ہے، کسی بھی حال نماز معاف نہیں ہے۔ اب ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں، اپنی طرف سے نہیں، کس کی روشنی میں؟ قرآن کی روشنی میں۔ اللہ اکبر۔ اب امن ہے، شانتی ہے، امن ہے، شانتی ہے، نہیں جنگ چل رہی ہے، جنگ ہے کہیں نظام آباد میں، کہیں چل رہی ہے جنگ، تلواریں لے کر نکلنا پڑے گا، سامنے دشمن تلوار لے کر ہے، نہیں ہے، امن ہے، شانتی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یعنی اگر جنگ چل رہی ہے، حالت جنگ ہے، اللہ اکبر، اگر تم سواری پر ہو یا پیدل چل رہے ہو، جنگ ہے، تلواریں لے کر جا رہے ہیں آپ میدان جنگ میں، چاہے وہ گھوڑے پر جا رہے ہیں، اونٹ پر جا رہے ہوں، سواری پر جا رہے ہوں یا پیدل چل رہے ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنا ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حالت جنگ میں
ارے بےخوفو، بے نمازیو، نماز چھوڑنے والو، حالت جنگ میں نماز معاف نہیں ہے. ہاں اللہ اکبر. اور کہا 2 نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے، تو 1 رکعت نماز پڑھنا ہے پہلے صف والے، پھر وہ پچھلے صف آ جائیں گے، پچھلے صف والے سامنے چلے جائیں گے. تقریباً جو ہے نا 12 یا 10 جو ہے نا نمونے، 12-10 جو ہے نا طریقے بتا ہیں جنگ کے حالات میں نماز پڑھنے کے. ہاں اگر آپ کا رخ، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے، جس طرف ہے اس طرح نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. ارے کیا بولوں بھائی، حالت جنگ میں نماز معاف نہیں ہے اور تو حالت امن میں، شانتی میں، عالیشان محل میں، عالیشان مکان میں، پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، کولر چل رہا ہے، 3 ٹائم مست کھایا ہوا ہے، پھر بھی نماز چھوڑ رہا ہے. اب انسان کہنا یا جانور کہنا؟ تو انسان کہنا، جانور کہنا. اگر میں کہوں جانور ہے تو شاید تیش میں آ جائے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. ہاں سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام والنار مسوی لہم، یہ کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے والعیاذ باللہ. ہاں میرے دوست، میرے بھائی، کھانا کم کر دیجیے آج کے بعد سے، 2 ٹائم کھائیے، 1 ٹائم کھائیے. جی ہاں اگر پھرتیلے رہنا ہے، اگر سست اور چست رہنا ہے میرے دوستو، چست رہنا ہے، سست نہیں رہنا ہے، پھرتی رہنا ہے، طاقتور رہنا ہے، زبردست ایک طاقتور مومن بننا ہے تو کم کھانا ہے. کم کھانے میں طاقت ہے. زیادہ کھانے میں بلڈ پریشر تیار ہو جاتا ہے، زیادہ کھانے میں شوگر آ جاتی ہے، زیادہ کھانے میں بیماریوں کا آماج بن جاتے ہیں. صحابہ اکرام کم کھاتے تھے. سن لیجیے اچھی طرح سے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے. مسلمان کا نام آتا ہے ارے بھائی کھانا کھانا کھانا، یہ بریانی وہ بریانی، یہ میٹھا وہ میٹھا، انا للہ راجعون. ایسا لگتا ہے کہ یہی کھائے گا، جنت میں نہیں کھائے گا، جہنم میں جا کے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا کرنا ہے. ارے میرے بندے، میرے بھائی، میرے اللہ کے بندے، میرے بھائی، جنت ہمارے لیے ہے، وہاں نعمتیں ہیں. ابھی شیخ نے جو پڑھا پہلی رکعت میں، ہاں اللہ اکبر، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ہاں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں آخرت میں بھی. پھر کہا نزلا من غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے تمہاری میزبانی کی جائے گی، اللہ میزبانی کی جائے گی. ما تشتہی انفسکم، وہ سب کچھ ملے گا جو تمہاری نفس چاہے گا، تمہاری خواہشیں چاہے گی، وہ سب اللہ جنت میں دے گا. یہ کھانے کی جگہ نہیں ہے، جنت ہماری یہ کھانے کی جگہ ہے. اگر دنیا کھانے کی جگہ ہوتی، 3 کنڈے کھانے کی جگہ ہوتی، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے بھوکے نہیں رہتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے گھرانے میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا. یہ ابن عائشہ کہتی ہے 3 مہینے گزر جاتے اللہ کے نبی کے گھر میں، عالی شان ساری انسانیت کا امام، اس کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. اگر اللہ چاہتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا رکھتا 1 ٹائم بھی؟ بتائیے. نہیں، یہ امت کو سکھانا تھا کہ ہمارے لیے دنیا نہیں ہے، دنیا کی عائش نہیں ہے، دنیا کی عائش نہیں ہے، دنیا کی لذتیں نہیں ہیں. ہمارے لیے تو اللہ نے جنت کو تیار رکھا ہے. یہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، زیادہ سے زیادہ سنچری ماریں گے 100 سالہ زندگی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ لاکھوں اربوں کھربوں زندگی آخرت کی ہے، جنت کی زندگی ہے. اس کو لات مار رہا ہے تو 100 سالہ زندگی پر نمازیں چھوڑ کر. انا للہ راجعون. کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے میرے دوستو. کم کھانا ہے، اور دوسرے نمبر پر کم سونا ہے. کم سونا ہے، کم سونا پھرتی کی علامت ہے، کم سونا چستی کی علامت ہے. جتنا زیادہ سوئیں گے اتنے زیادہ جو ہے نا بزدل، اور اتنی زیادہ جو ہے نا آپ کے اندر جو ہے کمزوری آ جاتی ہے. انبیاء طاقتور تھے، اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ طاقتور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے وہ بہت تھوڑا سوتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ راتوں میں تھوڑا سوتے تھے اور سحری کے وقت اٹھ کر توبہ استغفار کرتے تھے. اور آج بھی بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، ان کو پڑھو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کے اندر اتنی کتابیں لکھی، اتنی کتابیں لکھی، آج ہم پوری زندگی پڑھ نہیں سکتے ان کتابوں کو. ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کے اندر ختم ہو گئے، انتقال کر گئے. جی ہاں میرے دوستو، میرے بھائیو، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ زیادہ سونے میں خیر ہے نہیں ہے، زیادہ سونے میں نہیں ہے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے بس. آپ دیکھیے 40 دن آپ 4-5 گھنٹے سو کر دیکھیے، الحمدللہ فٹ رہتے آپ. جتنا زیادہ سوئیں گے اتنے کھل کے بن جاتے، اتنے کھل کے بن جاتے. زیادہ کھائیں گے کھل کے بن جاتے، کم کھائیے ہٹے کٹے صحت مند رہتے. جی ہاں میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، کم کھانا یہ صحت مند کی دلیل ہے، کم سونا صحت مند کی دلیل ہے. جانوروں میں سب سے طاقتور جانور، پھرتیلا جانور کون سا ہے؟ جلدی بولو. جو شروع میں بھی جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، آج بھی جنگوں میں استعمال ہوتا ہے.
بول بولو زور سے. گھوڑا، الحسان، الخیل، اس کے کئی نام ہیں عربی میں. ہاں اب ایک اور چیلنج کرتا ہوں آپ کو، دیتا ہوں. کسی نے گھوڑے کو لیٹ کر سویا ہوا دیکھا تو مجھے تصویر لا کر بتائیے، میں 5,000 انعام دیتا ہوں. 5,000 روپیز ابھی. ہاں جیب میں ہے میرے، الحمدللہ، ڈرنے کی بات نہیں. 5,000 روپے. اگر گھوڑا سو گیا لیٹ کر، تو گھوڑا سوتا ہے کھڑے کھڑے سوتا ہے، کھڑے کھڑے سوتا ہے. کبھی کبھی بیٹھ کر سوتا ہوں گا، میں تو نہیں دیکھا. کھڑے کھڑے سوتا ہے. اور کیسا پھرتیلا جانور ہے دیکھیے. آج بھی ریس میں لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ لگاتے ہیں، پتا ہے نا آپ کو. ہاں جنگوں میں اللہ کے نبی کے پاس گھوڑا تھا، اس کا نام بھی تھا. صحابہ کرام کے پاس بھی گھوڑا تھا، اس کا نام بھی تھا پھرتیلا. کیوں؟ وہ کم سوتا ہے، کھڑے کھڑے سوتا ہے. ہماری طرح نہیں کھلبے کی طرح کھایا 3 کنڈے، ایسا سو گیا، ایسا سو گیا، حی علی الصلاۃ پر نہیں اٹھا، حی علی الفلاح پر نہیں اٹھا. حتیٰ کہ مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والے کھل گئے، نیند سے نماز بہتر ہے. پھر بھی نہیں جاگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کھلگا بولے تو آپ لوگوں کو شاید تعجب ہو رہا، ہنسی آ رہی. کھلگے سے زیادہ نبی نے نبوت کی زبان سے لفظ کہا ہے. کہا جو نماز فجر کو جاگتا ہے وہ طیب النفس ہے، اس کا نفس اچھا ہے، اس کا دماغ اچھا ہے، اس کا خون اچھا ہے، وہ سراپا اچھا ہے، پاک ہے. طیب النفس کا لفظ آیا ہے حدیث میں، اٹھا کے دیکھ لو آپ. اور جو نماز فجر نہیں پڑھتا، نماز فجر کو نہیں جاگتا، اللہ کے نبی نے کہا خبیث النفس ہے. کیا کہا؟ خبیث، خا با یا سا. جو ہم بیت الخلاء میں باتھ روم میں جاتے ہو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث، وہی لفظ ہے. کہا جو نماز فجر کے لیے نہیں جاگتا ہے، نماز فجر نہیں پڑھتا ہے، وہ خبیث النفس ہے. اس کا نفس گندا، اس کا خون گندا، اس کا دماغ گندا، اس کا سارا جسم گندا، اور جہاں ہے وہ بھی گندا ہے. پورے معاشرے کو گندا کر دیتا ہے. بے نمازی معمولی چیز نہیں ہے. میں کیوں چیز رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام میں، بہت ہی زیادہ ہے، کسی اور کی نہیں ہے. رمضان میں بیمار ہے تو کہیں اور آپ نماز جو ہے نا روزہ رکھ سکتے ہیں، بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں. رمضان میں آپ مسافر ہیں، بعد میں آپ جو ہے نا روزہ قضا کر سکتے ہیں. جی ہاں، لیکن نماز نہیں، کسی بھی حالت میں نماز نہیں ہے. بیمار ہے، ہسپتال میں آپ شریک ہیں، گلوکوز چل رہا ہے، دوسری طرف خون چل رہا ہے، لیکن ہوش حواس باقی ہے. آپ کو نماز پڑھنی ہے، پڑھنی ہے، پڑھنی ہے. اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما، بیماریوں سے بچا لے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی بڑی بات ہے بھائی. ہوش حواس باقی ہے، نماز معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا. کہا الدین یسر، دین آسان ہے، چلو بیٹھ کر نماز پڑھ لو. بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، چلو لیٹ کر نماز پڑھ لو، لیکن نماز پڑھنی ہے. جی ہاں، ارے غسل کرنا ہے، ناپاک ہوں، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھو. اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، وضو نہیں ہے. کہا کہ تیمم کر کے نماز پڑھو. اے اللہ اتنا بیمار ہوں تو مجھے شفا دے دے، تیمم بھی نہیں کر سکتا. کہا گیا کہ کوئی دوسرا جو ہے اس کو تیمم کرائے، پھر نماز پڑھنا ہے. اللہ اکبر. میرے دوست، میرے نوجوانوں، کہاں بھٹک رہے ہو؟ کس کو دوست بنایا؟ کس کو خدا بنایا؟ اللہ کو جو ہے نا خدا ماننا چھوڑ دیا نماز چھوڑ کر. نفس کو خدا بنا لیا، شیطان کو دوست بنا لیا. کیا سمجھ رہے ہیں میرے دوستو، میرے بھائیو؟ نماز صرف ایک حالت میں معاف ہے، ایک حالت میں نماز معاف ہے، ایک حالت میں نماز معاف ہے. جی ہاں، اگر ہوش ختم ہے، ہوش آواز ختم ہے، کومے میں ہے، عقل کام نہیں کر رہی ہے، عقل ختم ہو گئی ہے، تب نماز معاف ہے. اس کے بغیر نماز مرد کو کبھی معاف نہیں، نماز کبھی معاف نہیں ہے مرد کو. حد تو یہ ہے، حد تو یہ ہے، اللہ نہ کرے کسی جرم کی پاداش میں ایسے جیل خانے میں ہے، ایسے کوٹھی میں ڈال دیا گیا ہے، وہی پیشاب کرنا ہے، وہی پیخنا ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی پر آپ کو نماز پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. اتنی تاکید نماز کی، اور ہم اتنے زیادہ غافل نماز سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. اللہ کوئی بیماری دے اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. اللہ کوئی مصیبت میں ڈال دے اس سے پہلے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ موت دے دے اس سے پہلے توبہ کر لو. زندگی کو غنیمت جان لو، صحت کو غنیمت جان لو، طاقت کو جوانی کو غنیمت جان لو. پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ تھی. ہاں، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں، معاف نہیں ہے. ہاں، عورت کو ایک حال میں معاف ہے. عورت کو پیشاب کے راستے سے جب خون نکلتا ہے حیض کا یا نفاس کا، اس حالت میں نماز معاف ہے. اور اگر مرد ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا ہے تو میں تصور کروں گا کہ اس کو بھی جو ہے نا حیض کا خون، نفاس کا خون آتا ہے. اب جاؤ، آپ کا معاملہ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی عیب کی بات ہے میرے دوستو، میرے بھائیو.
ربی جاننی، بولیے ربی جاننی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. 15 منٹ رہ گئے ہیں سوار تک نا، 15 منٹ رہ گئے ہیں. موٹی موٹی باتیں موٹی عقل کے لیے، ٹھیک ہے نا. ربی جاننی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. اللہ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، ہاں انشاءاللہ تعالی. مومن ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہے، مومن ہے ماشاءاللہ. کون ہے بولی؟ اللہ ہم سب کو اچھا پکا مسلمان بنائے، مومن بنائے. نہیں اچھی بات ہے بھائی، ہم مومن ہیں الحمدللہ. وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہوں گے، مومن ہیں بالکل. میں بھی مومن ہوں، میں نماز فجر بھی پڑھتا ہوں. میرا معصوم بچہ کو جگاتا ہوں، نہیں جگا تو مار کے لے جاتا ہوں. ہاں ابھی 10 سال کا نہیں ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی 7 برس کے ہے تو اس کی نماز کی تلقین کرو. 10 برس کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے، لکڑی لے کے مارو. عصا کا لفظ آیا ہے. مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو. 7 سال کی عمر میں، اور اگر 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھا تو مار کے نماز پڑھا. 10 سال کی عمر میں مارنے کا حکم کس نے دیا؟ نبی نے دیا. کون سا نبی؟ جو ساری کائنات کا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت والا نبی جس نے دشمنوں کو معاف کر دیا، کبھی بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کے لیے. ایسا نبی. معصوم بچہ 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور جو 10 سال کا باپ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو کون مارے؟ کون مارے؟ پورے محلے کے پٹے مل کر مارے. ہاں پورے محلے کے بچے مل کر مارے. اب چونکہ نہیں مارتے ہیں، دشمن مار رہا ہے. دیکھو آپ ہر طرف دشمن مار رہا ہے. پوری دنیا میں دیکھ لیجئے. ذلیل و خوار ہے نماز چھوڑ کر مسلمان، ذلیل و خوار ہوئے نماز چھوڑ کر مسلمان. میں نے شیخ سے پوچھا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اتنا بہترین خوب سیرت طاقتور نوجوان آپ کا امیر بنایا ہے نظام آباد کا الحمدللہ. اتنے پیارے جو ہے نا محترم ناظم بنے ہوئے ہیں اور اچھے لوگ آپ کے پاس ہیں. معلوم ہوا کہ 11 مسجد جو ہے نا آپ کی مسجد اہل حدیث ہیں. 11 مسجد. میں نے جیسے ہی 11 کا لفظ سنا تو میں نے فوراً کہا کہ نماز فجر میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ کہا بہت تھوڑے آتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر بہت تھوڑے نماز فجر میں آتے ہیں تو مسجدیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر مسجد بنانا ہے تو اتنی چھوٹی بنائیے 1 لاکھ 2 لاکھ کی مسجد بن جائے جس میں فجر میں جتنے لوگ آتے ہیں اتنے ہی جو ہے نا نمازی ہونی چاہیے. جتنے فجر کی نماز میں آتے ہیں، 5 وقت نماز میں آتے ہیں، اتنی مسجد. جمعہ کے لیے نماز نہیں پڑھانا. جمعہ کے لیے مسجد میں لاکھوں روپیہ کروڑ روپیہ خرچ نہیں کرنا. بیکار ہے، بے سود ہے. وہ نماز مسلمان ہی نہیں ہے تو کیوں اتنا روپیہ خرچہ کرنا؟ اس کے بجائے آپ کیا کریں؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کی مسجد چھوٹی بنائیں جتنے فجر میں آتے ہیں یا ظہر اثر مغرب میں آتے ہیں. اور باقی جو کروڑوں کا پیسہ ہے ہسپتال کھول دیجئے، خدمت خلق کیجئے، کالج بنائیے، علم کو اجاگر کیجئے، مدرسے کھولیے، اسکول کھولیے. واللہ یہ صحیح بات ہے. بھوکا مر رہا ہے، مسجدیں بنا رہے ہیں. لنگڑا پھر رہا ہے ہمارا مسلمان، کھانے کو نہیں ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے. ہسپتال میں 500 روپے کے لیے حیدرآباد میں ایک صاحب جو ہے نا انتقال کر گئے. کتنی افسوس کی بات ہے، 500 روپے میں دوا نہیں ہونے کی وجہ سے. اور یہاں مسجدیں بنا رہے ہیں. چلو مسجدیں بنائیں. اگر مصلی ہیں نماز فجر میں آتے ہیں تو نماز مسجدیں بنائیں، بڑی بڑی مسجد بنائیں. لیکن صرف جمعہ کے لیے اتنے لاکھوں روپیہ خرچہ کرنا، انا للہ راجعون. میں جرت تو نہیں کروں گا لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا کہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنایا، خالی پڑی ہوئی تھی 5 وقت نماز میں اور صرف جمعہ میں لوگ بھرتے ہیں. تو لہذا میرا مشورہ ہے ذاتی، میں اب جتنے بھی مسجدیں بنایا ہوں میں چھوٹے بنایا ہوں، سمجھے نہیں. ابھی ورنگل میں 1.5 سال پہلے ہم نے مسجد بنائی، ہم نے مختصر بنائی، 5 وقت نماز میں بھری ہو رہی تھی الحمدللہ. جی ہاں میرے دوستو، چھوٹی مسجد بنانا، بڑی مسجد نہیں بنانا. اور دیکھنا جمعہ کے لیے کون آ رہا، ایک آدمی کو کھڑا کر دینا دروازے پر، گیٹ پر، صورت دیکھنا، ہاں یہ 5 وقت نمازی آئیے، 5 وقت نمازی آئیے، 5 وقت نمازی آ جائیے. جو بے نمازی ہے جمعہ والا ہے باہر ٹھہر گئی. جب ممبر پر خطیب چڑھے گا، خطبہ شروع ہوگا، تب جو ہے تو آ سکتا ہے. مسجد بھر گئی تو باہر نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے مسجد. تجھے مسجد سے محبت ہے نا، اللہ اس کے رسول سے محبت ہے نا، نماز سے محبت ہے، پھر کیا منہ دکھانے کے لیے آ گیا؟ تو لہٰذا یہ میرا مشورہ ہے. باقی آپ جانیں، آپ کی مرضی ہے. جی ہاں میرے دوستو، اس لیے کہ نمازی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا بے نمازی. کیسے وہ مسجد میں داخل ہوگا؟ اللہ اکبر. پیارے نبی نے فرمایا نماز فجر چھوڑنے والا منافق ہے. جی ہاں، نماز فجر نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ منافق ہے. پیارے نبی کی حدیث ہے 2 نمازیں منافقوں پر بھاری ہے. ایک نماز عشاء اور نماز فجر. بھاری ہے کہاں؟ منافقوں پر. جی ہاں منافقوں پر بھاری ہے. مومنوں کے لیے آسان ہے نماز فجر میں جاگنا، لیکن منافقوں کے لیے بھاری ہے. بہت سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے. اب جائزہ لے اپنا،
اپنا محاسبہ کر لیں, جھانکے اپنے گریبان میں, کیا میں مومن ہوں کہ مسلمان ہوں کہ یا منافق ہوں. اگر ہے نمازی تو الحمدللہ اللہ کا شکر بجا لائیے, یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک پڑھیے, اور مزید جو ہے نا تہجد کے جو ہے نا کوشش کیجیے. اور اگر نہیں ہے تو توبہ کرنا ہے, استغفار کرنا ہے, اللہ سے دعا کرنا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. جی ہاں میرے دوستو, میرے بھائیو, نماز نماز نماز, الصلاۃ الصلاۃ, اللہ اکبر. اور نماز کہاں پڑھنا ہے؟ مسجد میں پڑھنا ہے مرد حضرات, جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. نماز چھوڑ کے اپنے گھر میں نماز پڑھے تو وہ نماز نہیں ہوتی, تاخیر سے نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوتی. فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ, ان کا فتویٰ ہے, انہوں نے کہا کہ اگر نماز 5:15 بجے ہے فجر کی, نوکری کو جانے والا, کالج کو جانے والا, 7 بجے نوکری ہے, ڈیوٹی ہے, یا کالج ہے 7 بجے, وہ کیا کرتا ہے 5:15 جو جماعت کا وقت ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے نا 6 بجے 7 بجے وہ جو ہے نا الارم رکھتا ہے, اٹھ کر جو ہے نا 2 رکعت مارتا ہے, سجدے کوے کو ٹھونک مارتا ہے اور آفس چلے جاتا ہے, کالج چلے جاتا ہے. تو کیا اس کی نماز قبول ہے؟ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین نے کہا اس کی نماز کے منہ پر مار دی جائے گی, اس کی نماز قبول نہیں ہے. یہ 2 رکعت نہیں, 1000 رکعت بھی پڑھا اس کی نماز قبول نہیں. اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, جو وقت متعین ہے اس پر پڑھنا ہے. ہاں, کالج 7 بجے ہے تو 7:30 بجے جا رہا ہے, ڈیوٹی 7 بجے ہے تو ڈیوٹی 7 بجے جا رہا ہے. اور یہاں نماز مسلمان کی پہچان, مسلمان کی نشانی ہے, وہ تاخیر سے, واہ رے واہ, کیا جرأت ہے یار. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, اور 15 منٹ پہلے اذان کے ساتھ ہی مسجد پہنچ جانی چاہیے. لیکن ہم نہیں کرتے. کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں آج کل کہ نماز فجر میں تاخیر سے آتے ہیں, اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے بعد میں سنتیں پڑھتے ہیں. چلو بھائی, کبھی کبھار ہو گیا, بات سمجھ میں آتی. روزانہ معمول بنا دیے ہیں. روزانہ میں کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, وہی چہرہ روزانہ بعد میں آ کے نماز پڑھ رہے, یہ بھی نماز قبول نہیں ہے. ہاں, آگے کی نماز بعد میں, بعد کی نماز آگے کر لیا آپ نے. کبھی اتفاق سے ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی میرے دوستو, میرے بھائیو؟ ہاں, تو وقت پر نماز پڑھنا ہے, جماعت سے نماز پڑھنا ہے. گھر میں بغیر عذر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. دلیل کیا ہے؟ ایک نابینا صحابی, اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی, ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر جاتے تو ان کو اپنا نائب بنا کر جاتے. اپنا نائب, نبی کا نائب, جو نبی کا نائب بن کر جو صحابی مدینے کی نگرانی کر رہا ہے, وہ صحابی اندھے ہیں, نابینا ہے, دونوں آنکھ نہیں ہیں ان کے. اللہ اکبر, اللہ نے ہمیں دونوں آنکھ دیا ہے. کوئی ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے, جس کی 2 آنکھ نہیں ہے؟ نہیں ہے. دیکھیے ماشاءاللہ, اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم کو دیکھنے والا بنایا. وہ صحابی اندھے تھے, نابینا تھے, اور غریب تھے, فقیر تھے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی, میں مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا, مجھے اجازت دیجیے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں, اس لیے کہ میں اندھا ہوں اور مجھے لانے اور لے جانے والا گھر سے مسجد سے گھر نوکر بھی نہیں ہے, میں اتنا پیسہ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. فوراً بلایا, کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں. فاجب, تم پر واجب ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھے. اللہ اکبر. کس کو؟ نابینا صحابی کو. اور یہاں ہمارا حال دیکھیے ماشاءاللہ, پورے ہٹے کٹے ہیں, اگر توڑے تو 120 کلو پورا. ہاں, اس کے باوجود بھی نماز نہیں. میرے دوست, کیا ہو گیا میرے دوستو؟ غور کرو میری باتوں پر, دعوت فکر دے رہا ہوں میں. اپنی اصلاح کر لو, اپنے آپ کو نیک بنا لو, اپنے آپ کو نمازی بنا لو. دنیا میں کامیابی, آخرت میں نجات ہے. دنیا میں کامیابی, آخرت میں جنت ہے, ورنہ جنت سے محروم ہو جاؤ گے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. جس گھر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں نا, وہ گھر شیطان کی آماجگاہ ہو جاتی ہے. جس گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے, جو نماز نہیں پڑھتا ہے, جس گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے, یعنی ان کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں, اور اس گھر میں رہنے والے مرد مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں, وہ شیطان کی آماجگاہ ہو جاتی ہے. جی ہاں, شیطان پڑاؤ ڈالتا ہے, شیطان کا گھر بن جاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے. یہ آخری واقعہ ہے. ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے, صبح ہونے والی تھی, فجر کا وقت قریب تھا, تھکے ہوئے تھے اللہ کے نبی, صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہمیں فجر کی نماز کو جگائے گا؟ حضرت بلال مؤذن رسول نے کہا, اے اللہ کے رسول, فدا ہو ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, میں آپ کو جگاؤں گا.
اللہ کے رسول خوش ہو گئے, آرام کرنے لگے, صحابہ کرام بھی آرام کرنے لگے. حضرت بلال اپنی اونٹنی پر ٹیکا لگائے, اونٹنی پر ٹیکا لگا کر بیٹھے. سورج کہاں سے نکلتا ہے اس طرح بیٹھے, ایسا سورج ادھر سے نکل رہا ہے, نکلنے والا ہے, اس طرح اونٹنی پر وہاں ٹیکا لگا کر دیکھ رہے تھے. سورج نکلے گا تو اللہ کے نبی کو فوراً جو ہے نا جگاؤں گا. گھڑیاں تو نہیں تھے نا, ابھی الارم تو نہیں تھی نا. آسمان کو دیکھ کر اس کے اشارے سے جو ہے نا نماز فجر ادا کرتے تھے, دیگر نماز ادا کرتے تھے. دیکھ رہے تھے کہ جیسے آثار فجر کے معلوم ہوں گے اللہ کے نبی کو جگاؤں گا, ہم سے نماز فجر پڑھیں گے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی, نیند لگ گئی. وہ بھی تھکے ہوئے تھے, نیند لگ گئی. اب سورج نکل چکا, کوئی جاگا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جاگے. سورج کی کرنیں, سورج کی گرمی اللہ کے رسول کے مبارک جسم پر پڑی. اللہ کے نبی چونک کر جو ہے نا گھبرائے, انا للہ راجعون پڑا. حضرت بلال کو آواز دیا, اے بلال کیا ہو گیا؟ دیکھو سورج نکل چکا ہے, کیوں نہیں اٹھایا, کیوں نہیں جگایا نماز فجر کے لیے؟ اللہ اکبر. حضرت بلال ڈرے, کب کمانے لگے. کہا کہ اے اللہ کے نبی, جس اللہ نے آپ کو سلا دیا اسی اللہ نے مجھے بھی نیند دی, میں بھی سو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھ رہے میرے دوستو, اب میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, آپ سے سوال پوچھتا ہوں. اب اللہ کے نبی کی نماز قضا ہو گئی, سورج نکل چکا ہے, وقت جا چکا ہے, اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ نماز فوراً ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آیا جب انسان سو گیا, نیند گہری لگ گئی, نماز چھوٹ گئی, جیسے ہی جاگ جائے نماز پڑھ لے. پھر دوسرے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر انسان سے ذہن سے نکل گیا نماز کا وقت, کبھی ہوتا ہے ایسا, نماز بھول گیا, کام میں مشغول تھا, ذہن سے نکل گیا, جیسے ہی یاد آئے فوراً پڑھ لینا ہے. اب یہاں سو گئے تھے اللہ نبی, تو فوراً کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس جگہ نماز پڑھنا چاہیے تھا. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کرام سے چلو آگے چل کر نماز پڑھیں گے, اس لیے کہ یہاں شیطان نے ہم کو سلا دیا, شیطان کی آماج کا بن گئی ہے, چلو آگے چل کر نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے اس جگہ نماز نہیں, آگے چل کر نماز پڑھی. اور اگر کوئی آج اہل حدیث کہنے والا, مسلمان کہنے والا, مومن کہنے والا اگر نماز کے لیے نہیں جاتا ہے تو اس کا گھر, اس کا پورا گھرانہ میرے دوستوں, میرے بھائیوں, شیطان بن گیا, شیطان کی آماج کی بن گیا. ہاں, اسی لیے برکتیں ختم ہو گئی ہے, عزتیں ختم ہو گئی ہیں, بے رواہ روی کی زندگی ہو گئی ہے, مشکلوں کی زندگی ہو گئی ہے, سکون نہیں ہے, نہ ذہنی سکون ہے, نہ قلبی سکون ہے, نہ جسمانی سکون ہے. نمازی سے پوچھیے آپ, ذہنی سکون, قلبی سکون, جسمانی سکون اللہ میسر عطا کرتا ہے. جی ہاں, اللہ کے ذکر میں ذہنی سکون ہے, اللہ کے ذکر میں قلبی سکون ہے, اللہ کے یاد میں جسمانی سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ہاں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لہذا میرے محترم دوستو, میرے بھائیو, ادباً گزارش ہے آج کے اس درس سے, آج کی اس محفل سے, آج کے اس مجلس میں جو کچھ سنا گیا قرآن حدیث کی روشنی میں, پھر ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کو ذہن میں رکھنا ہے, رکھیں گے نا. میں نے خطبہ میں سننا کے بعد چھوٹی سی سورت پڑھی تھی, سورۃ الماعون پڑھی تھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اس کے بعد پھر بولیے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ویل, واو یا لام, ویل بربادی ہے, ہلاکت ہے, کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے. بے نمازی کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ. فویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. اب آگے کے آیت میں اللہ نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. جو نماز پڑھ رہا ہے سستی اور کاہلی سے پڑھ رہا ہے, اس کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا, وَإِلَّا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور سرے سے جو نماز نہیں پڑھتا ہے, نماز فجر لگاتار چھوڑ دیتا ہے اور جمعہ کے 2 رکعت پڑھتا ہے, اس کا انجام, اس کا حشر کیا ہوگا؟ آپ سوچیں, آپ فیصلہ کریں. اللہ کی کتاب سے میں نے سورہ ماؤن پڑھ لیا. فوائل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون, جو سستی اور کاہلی سے اپنی مرضی سے جب چاہے آپ جو نماز چھوڑ رہے ہیں, جب چاہے نماز پڑھ رہے ہیں, ایسے لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کا حشر وَإِلَّا جہنم کے گڑھے میں. الیاذ باللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اعوذ باللہ من عذابک. اللہ ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. ہاں, تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ, ویل کس کو کہتے ہیں. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے ویل جہنم کا اتنا خطرناک آگ کا گڑھا ہے. ویل جہنم کا اتنا خطرناک, اتنا برا آگ کا دریا ہے, آگ کا کنواں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پہاڑ, بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا, وہ سب پہاڑ اگر اس میں ڈال دیں سیکنڈوں میں پگھل جائیں گے. اس میں سستی اور کاہلی سے نماز پڑھنے والوں کو ڈالا جائے گا. اے اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. اللہ میری حفاظت فرما. میرے دوستو, ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, کوئی منافق ہے تو ہاتھ اٹھائیے. الحمدللہ ہم میں سے کوئی منافق نہیں ہے. اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے, منافقوں کے شر سے بچائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کی موجودگی میں منافق نماز پڑھتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میں نماز نہیں پڑھا تو مجھے جو ہے نا منافق نہ کہلا دے، منافق نماز پڑھتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق نماز پڑھتا تھا، اللہ کو تھوڑا یاد کرتا تھا، سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتا تھا۔ اس کا حشر کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کافروں سے بدتر ہے، یہودیوں سے بدتر ہے، نصارہ سے بدتر ہے، جی ہاں دشمنوں سے بدتر اگر کوئی ہے تو وہ ٹھکانہ منافقوں کا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے دردناک عذاب، نچلا درجہ وہ منافقوں کا ہے، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا سچا مسلمان بنائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا اہل الحدیث بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے لیے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق صلوا کما رأیتمونی اصلی کے مطابق زندگی بھر 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے نماز فجر میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد ایک دوسرے کے فون لے لیں، ایک دوسرے دوست کو جگائیں، عورتیں بیویاں جو ہے نا اپنے شوہروں کو جگائیں، شوہر اپنی بیویوں کو جگائیں، پڑوسی اپنے پڑوسی کو جگائیں، دوسرا پڑوسی اپنے پڑوسی کو جگائے، آپس میں تمام اہل الحدیث ایک دوسرے کو فجر کو جگائیں۔ اور نوجوان سے میں گزارش کروں گا کہ جو نماز فجر میں نظر نہیں آتا تو آپ نوجوان 2-3 مل کر کیا کریں، جو نہیں آیا اس نوجوان کے پاس جائیے، بھائی خیر تو ہے نماز نہیں پڑھے، اس طرح سے آپ ماحول بنائیں گے نا ماشاءاللہ۔ امیر صاحب آپ کے کہیں کہ اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے بول کے قابل مبارکباد ہیں۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، میں نمازی ہوں، مومن ہوں، مسلمان ہوں، اہل حدیث ہوں، آپ نمازی ہیں، آپ مومن ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، ورنہ میں مومن نہ میں اہل حدیث نہ مسلمان نہ آپ اہل حدیث مسلمان۔ اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں، ایک نماز بھی چھوڑنا، ایک نماز بھی چھوڑنا، ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑنا کفر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کفر سے بچا لے، اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچا لے، اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچا لے، اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کے مطابق اللہ کی بندگی بجا لانے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ماشاءاللہ بڑے ہی مدلل انداز سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں شیخ محترم آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور ہم آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ رہے تھے، اور یقیناً ہم آپ کی اس عمل کے اندر بہت کوتاہی ہیں، اس کی ہم آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب میں اس کے بعد اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں امیر محترم محمد الیاس خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ صدارتی کلمات فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
میں مولانا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ورنگل سے 3 دن کے سفر کے لیے اپنا آزاد راہ بنایا. پہلے جگتیال گئے، وہاں سے پھر کریم نگر، پھر بھینسا، آتے آتے مدھول میں بھی مولانا نے ظہر کے بعد اپنا خطاب کیا، اور بعد نماز عصر جامع مسجد سلفیہ میں درس حدیث رکھا گیا تھا مولانا کا. مولانا نے بہترین انداز میں نصیحت فرمائی، اور یہاں پر مولانا کا ایک پروگرام رکھا گیا جو کافی بہتر رہا. ہماری کوشش یہی ہے کہ جمعیت اہل حدیث اس میں بھی شامل ہوں. تمام افراد جو اپنے آپ کو ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر سختی کے ساتھ کاربند ہو جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، خاص کر نماز فجر میں حاضر رہیں. مولانا اس سے پہلے قریب میں سمجھتا ہوں 10 یا 12 سال پہلے جامع مسجد اہل حدیث نمرا میں جمعہ کا خطبہ دیا تھا. بس اس میں بھی مولانا نے یہی بات کہی تھی کہ فجر میں آنے والے مسلموں کے لیے ہی مسجد بنائی جائے. تو مولانا کا شروع سے یہی انٹینشن ہے کہ جو لوگ فجر میں آتے ہیں بس ان کے لیے مسجد بناؤ، جمعہ میں آنے والوں کے لیے نہ بنائیں. یعنی مولانا اتنی سختی کرنے کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز میں شامل رہے اور وہیں سے آپ پورے نمازیں ادا کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور ہماری اگر سے زندگی کا روٹین بدلا تو ہم نماز فجر کو بآسانی ادا کر سکتے. رات کا سونے کا ٹائم آپ بدلیے. آپ 12 بجے 1 بجے سوئیں گے تو آپ فجر میں اٹھنے کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو آپ رات میں سونے کا ٹائم بدلیے، انشاءاللہ آپ نماز فجر میں بآسانی اٹھ سکتے ہیں. ایک آپ کو میں بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں. گزشتہ اتوار کو ہم گورنمنٹ صدر قاضی مفتی محبوب خان صاحب کے پاس شہری جمعیت اہل حدیث نظام آباد کی جانب سے ایک درخواست لے کر گئے تھے کہ شہر میں جمعیت اہل حدیث کے لیے ایک نائب قاضی کا تقرر کیا جائے. تو قاضی صاحب نے ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے ہمارے محترم حافظ محمد افروز خان فیضی صاحب کو شہر میں جمعیت اہل حدیث کے لیے نائب قاضی مقرر کیا ہے. میں ہمارے مفتی محبوب خان صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری جمعیت کے لیے ایک نائب قاضی مقرر کیا ہے. اور میں تمام جماعتی احباب سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ جن کے گھر میں بھی افراد خاندان میں شادی وغیرہ ہو تو ہمارے افروز خان فیضی صاحب جو اس مسجد کے امام بھی ہے اور گزشتہ میں ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ناظم بھی رہ چکے ہیں، اور اس سے پہلے جو شہری جمعیت کی میعاد تھی اس میں امیر بھی رہ چکے ہیں، باصلاحیت امام ہیں اور عالم دین ہیں. میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جس کے گھر میں بھی شادی ہے وہ ہمارا نکاح ہے ہمارے مولانا سے ربط قطع کریں. میں شہری جمعیت کی جانب سے مولانا کی ایک چھوٹی سی شال پوشی کرنا چاہتے ہیں. مولانا سامنے آئیے آپ آئیے.